السلام علیکم اینڈ ویلکم اگین ٹو ناول نائٹس. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو کیسا لگا آپ سب کو کل کا ناول؟ اگر کسی نے اب تک لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر نہیں کیا تو کائنڈلی بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اب آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنا نیو ناول. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی کوئی اجلت میں اندر داخل ہوا. کیا بات ہے؟ اس نے اندر داخل ہونے والے کو اپنے بازو میں بھینچ لیا. بابا آپ کو بلا رہے ہیں. وہ کیوں؟ مجھے کیا پتا، آپ خود جائیں اور پوچھ کر آئیں. اچھا صاحب جاتی ہوں. اس نے ہنستے ہوئے سعد کے بالوں کو چھیڑا. اماں کدھر ہیں؟ اس نے پیچھے مڑ کر پوچھا. وہ بھی ان کے پاس ہیں. وہ سر ہلاتی آگے بڑھ گئی. السلام علیکم بابا. اس نے دروازے ہی سے سلام کیا تو اماں بابا دونوں نے جواب دیا. جی بابا. اس نے اپنے بلائے جانے کی وجہ دریافت کی تو اس کے باپ جیسے چونک کر اسے دیکھنے لگا. آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا تو اس کے بعد نے اس پر گہری نظر ڈالی اور پھر اپنی بیوی کو دیکھنے لگا تو سر جھکائے بیٹھی تھی. اسے کسی انہونی کا احساس ہوا. وہ اماں کے اڑی رنگت والے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی لیکن ان کے چہرے سے کچھ بھی نہ اخذ کر سکی تو الجھ کر رہ گئی. اتوار کو تمہاری شادی ہے. اس کے بابا نے اس کے سر پر جیسے بم دے مارا تھا. مصطفیٰ کے ساتھ نیکسٹ سنڈے کو. اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہے. سن لیا؟ اب جاؤ. بابا بس اب جاؤ. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مزید کچھ کہنے سے روکا تو وہ الٹے قدموں واپس مڑی. دہلیز پر اس کے قدم لڑکھڑائے لیکن اس نے خود کو گرنے سے بچا لیا. ہیلو مصطفیٰ. یس میں ماہا بات کر رہی ہوں. جی. وہی ہمیشہ کا ٹھہرا سردہ ادھورا لہجہ اس کے اندر کو بھی سرد کر گیا. مجھے آپ سے کہنا تھا. وہ بھی سرد لہجے میں بولی. کہیں فون پر نہیں کسی اور جگہ. میں مصروف ہوں. وہی سرد جواب آیا. آپ کا وقت نہیں ضائع ہوگا. اس نے دانت کچکچا کر ماؤتھ پیس کر کو گھورا. لیکن میں فارغ نہیں ہوں. آپ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ میری زندگی کا سوال ہے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ کیا بات ہے؟ بات ایک آپ خوب جانتے ہیں. میں 10 منٹ بعد آپ کے ہاتھ آتا ہوں. نہیں پلیز میری بات سنیں. مصطفیٰ صاحب کا اس کا چلانے پہ سود ہو گیا. موبائل آف ہو چکا تھا. بے اختیار اس کی آنکھوں میں تیرتا پانی گالوں پر لڑک کے آیا. وہ دیواروں کے ساتھ سر ٹکا کر رونے لگی. اسی پل اس کی اپنی سگی ماں بہت شدت سے یاد آ رہی تھی. سوتیلی نے تو سوتیلی پن دکھا کر اسے اپنے اس بھانجے کے نام کر دینا چاہا تھا. جو عورت کی عزت کرنا تو ایک طرف، عورت کو اپنے سامنے دیکھنا تک غور نہ کرتا تھا. جس کا دل نہیں ایک پتھر تھا. جس نے نہ کوئی احساس تھا نہ کوئی جذبات. جس کے زبان سے کوئی فالتو بات نہ نکلتی تھی. جس کے لہجے میں کسی نے کوئی گرمی نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی. ماہا سبحانی کی نظر میں ایسے مرد کبھی نہ جچے تھے اور خاص کے مصطفیٰ علی سے تو وہ ہمیشہ چڑھتی تھی. اسے مصطفیٰ کا ہمہ وقت چپ کا روزہ رکھنا ہی کھولا دیتا تھا. وہ کب سے اسے اپنا گھر آتا دیکھ رہی تھی. وہ جب بھی ان کے گھر آتا بہت چپ اور افسردہ سا رہتا. اس نے جب بھی اس سے بات کرنا چاہی وہ کچھ ایسے اسپاٹ اور سرد لہجے میں بولتا کہ وہ خود ہی شرمندہ ہو کر باقی بات ہونٹوں میں ہی دبا لیتی. وہ کراچی میں رہتا تھا. ان دنوں اسلام آباد کسی کام سے آیا تھا کہ بابا اور اماں نے اسے سولی پر چڑھانے کا فیصلہ سنا دیا اور وہ ان کے فیصلے پر حیران تھی کہ نہ تو اس کے باپ رشتہ مانگنے آیا تھا نہ بھائی. پھر انہوں نے ہاں کیوں کی؟ آپ کو کیا کہنا ہے؟ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا. بلیک پینٹ اینڈ وائٹ شرٹ
اور میں ہمیشہ کی طرح وہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اس کی اسٹرنگ اور ڈیشنگ پرسنالٹی میں وہ صرف ایک لمحے کے لیے کھوئی تھی اور پھر کچھ بول نہ پائی۔ آپ نے بول نہ پانی آپ نے فون کیا تھا غالبا۔ اس نے اپنا سفید چشمہ اتارا اور بغور دیکھتے ہوئے اسے کچھ یاد کرانا چاہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ سامنے والے کو بہت کم دیکھتا تھا۔ اس کی ایک یہ عادت تھی کہ وہ آنکھیں جھکا کر رکھتا تھا اور اس وقت وہ اس چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ بہت حیران کن بات تھی۔ ماہا، وہ مصطفیٰ، میں نے آپ سے مصطفیٰ بیٹا تم کب آئے؟ اماں نے اس کی بات مکمل ہونے نہ دی۔ مصطفیٰ بھی پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ سر جھکا گئی۔ اس پل اس کا جی چاہا کہ دہاڑے مار مار کر روئے۔ ماہا نے کوئی بات کرنی ہے۔ اسے سچ بولنے کی عادت اس کے ٹکڑے کر گئی۔ لیکن ماہا نے کون سی بات کرنی ہے؟ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ نہ کرتے ہوئے بھی وہ دن آج پہنچا تھا۔ وہ بالکل بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہ تھی کہ اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ جانتی تھی تو صرف اتنا کہ اس کی سوتیلی ماں نے اپنا سوتیلا پن دکھا دیا ہے۔ سخت گیر باپ نے اپنی دوسری بیوی کے مجبور کرنے پر اپنی سگی اولاد کو دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ وہی روایتی سوتیلی ماں، وہی اس کے چنگل میں پھنسنے والا باپ، وہی اندھا گھر، وہی اندھے رشتے۔ رخصتی ہوئی اماں بابا روتے روتے اسے گلے سے لگانے لگے تو اس نے سختی سے سر جھٹک دیا۔ نہ اماں سے ملی نہ بابا سے۔ ساتھ کے ساتھ لگ کر خوب روئی اور پھر مصطفیٰ کے ساتھ آ بیٹھی۔ اور وہ اسے مصطفیٰ نہیں، برف کا گلیشیئر لگا تھا۔ وہ بالکل برف تھا۔ میرے نصیب میں یہ برف ہی کیوں ہے؟ وہ کن آنکھوں سے اس کے سیاہ چہرے کو دیکھتی۔ امڑ آنے والے آنسوؤں کو روک نہ سکی۔ وہ مہندی والے ہاتھ پھیلائے انہیں گھورے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کتنی بار اس کا جی چاہا اٹھ کر اپنا حلیہ تبدیل کر لے، لیکن پھر بیٹھی رہی۔ ہاتھ بڑھا کر بیڈ پر سیج کے نام پر بکھرے پھولوں کی چند پتیاں اٹھا لیں اور انہیں مسل کر وہیں گرا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، بنا کچھ کہے اسے دیکھتا رہا۔ وہ سر جھکائے اس کے دیکھنے پہ الجھتی رہی۔ میں کیسا ہوں؟ خاموشی کو اس کی بھاری اور سرد آواز نے توڑا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ سفید عدسوں والے چشمے میں اس کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگی رہی تھیں۔ وہ کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر نظریں جھکا گئی۔ وہ اپنے سر کے نیچے دونوں ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے نیم دراز ہو گیا اور مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اندر ہی اندر جذبت ہوتی رہی اور اس کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو پوچھا اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اپنی انگلی کے پور یہ چمکتا آنسو دیکھا۔ رو لو جتنا رونا چاہتی ہو۔ اور اسے تو رونے کا صرف بہانہ چاہیے تھا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ کچھ دیر وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر اس کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے وہ اس کے سینے سے سر رکھے تب تک روتی رہی جب تک اسے یاد نہ آ گیا کہ اس کا سینہ بہت سرد ہے۔ صبح وہ کسی کے ہلانے سے جاگی تھی۔ مندی آنکھوں سے اپنے شانے میں اس کا ہاتھ دیکھا تو فوراً سیدھی ہو گئی۔ اٹھو، ناشتہ کر لو، پھر ہمیں جانا ہے۔ وہ اس کے شانے سے بیٹھ کر سے ہاتھ اٹھا کر تولیے سے اپنے گیلے بال رگڑنے لگا تو وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ چادر لینے
کچن میں گئی تو شاور لینے کے بعد کچن میں گئی، وہ ایک چھوٹی ٹرے میں ناشتہ تیار پایا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے چائے بناتے دیکھ کر مچکی رہ گئی۔ دیکھ لو، آپ مجھے پہلے جگا دیتے۔ وہ خود مخواہ شرمندہ سی ہو گئی کہ وہ سر گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ روز اپنا ناشتہ خود بناتا ہوں، آج تم بھی میری مہمان ہو سو بنا دیا۔ اس کے لہجے میں اجنبیت بہت نمایاں تھی۔ وہ لب بھینچ کر خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ پہلے ناشتہ کر لو آپ۔ وہ ہاتھ دھو کر باہر نکلنے والا تھا جب پیچھے سے اس نے پکارا، میں کر چکا ہوں، وہ سرد مہری سے کہتا باہر نکل گیا۔ یا اللہ، آج پہلا دن ہے، اس آدمی کے ساتھ پوری زندگی کیسے کٹے گی؟ اس نے اپنے سر دونوں ہاتھوں سے گرا لیا تھا۔ کچن سے باہر نکلی تو وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ گھر والوں سے ملنے جانا ہے۔ فون بند کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں، اس کے اتنی تیزی سے کہنے پر وہ چونکا ضرور، مگر اس نے کیوں کا سوال نہ اٹھایا۔ پھر 2 منٹ میں تیار ہو جاؤں؟ تمہارا بیگ میں گاڑی میں رکھ چکا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کراچی؟ اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ کب پکڑے وہ ریلنگ سے نیچے جھانکنے لگی۔ سیاہ گھوڑ اندھیری رات میں روشنیوں کا شہر واقعی روشن ستارہ بنا ہوا تھا۔ سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ گھور اندھیرے میں سناٹے کی بجائے گاڑیوں کا شور، لوگوں کی آوازیں ہی گونج رہی تھیں۔ ہر سو روشنیوں میں مرد، عورتیں، بچے اور گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں۔ وہ کچھ دیر نیچے سڑک پر جھانکتی رہی اور پھر اکتا کر ریلنگ سے کمر ٹکا کر باقی چائے گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتارنے لگی تھی۔ انہیں یہاں آئے آج چوتھا دن تھا اور وہ ان 4 دنوں میں جیسے 4 سال گزار چکی تھی۔ وہ صبح جاتا، رات 12-1 بجے واپس لوٹتا۔ نہ اس سے کچھ پوچھتا، نہ خود کوئی بات بتاتا۔ اگر بھولے سے کوئی بات کر بھی لیتا تو وہ 2-4 لفظوں میں سمیٹ کر بات کا اختتام بھی کر دیتا، اور وہ اس کی ادھوری بات کی تشنگی لے کر رہ جاتی۔ گیٹ کے پار گاڑی کا ہارن بجا تو وہ گردن گھما کر پیچھے دیکھنے لگی۔ چوکیدار بابا گیٹ کھول رہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ تم یہاں ہو؟ کچھ دیر بعد وہ بھی ٹیرس پر موجود تھا، اضطراری حالت میں، ماتھے پہ بال بکھرائے، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے، کپڑے تبدیل کیے بغیر وہ اضطرابی کیفیت میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ بہت عجیب بات تھی۔ وہ سیدھے ہو کر اسپاٹ میں سر ہلانے لگی تو اسی کیفیت میں بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ خیریت؟ میں سمجھا تم بھی چلی گئی ہو۔ وہ پیچھے پلٹا۔ اس بار اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ کہاں؟ وہ بھی اس کے پیچھے پتہ نہیں۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کر جوتا اتارنے لگا تو اس نے ٹیرس ڈور بند کیا۔ اس کے سامنے بیڈ پہ ٹک گئی۔ مصطفیٰ، آپ بہت مضطرب دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، بس ویسے ہی ایک وہم سا ہو گیا تھا۔ جوتے بیڈ کے نیچے رکھ کر واش روم میں گھس گیا۔ واپس آیا تو اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ تولیے سے بال رگڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا وہم ہو گیا تھا؟ وہ بھی اسی وہم میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا تو وہ اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وہ چونک کر اپنے پیچھے بڑھتے وجود کو دیکھنے لگا۔ بالوں میں چلتا برش رک گیا۔ آپ دیر سے گھر کیوں آتے ہیں؟ گھر میں جی نہیں لگتا۔ وہ پھر سے بالوں میں برش چلانے لگا۔
اس بات سے بے خبر کہ اس کی اس ذرا سی بات نے اس کی آنکھوں میں مرچیں لگا دی تھی، وہ یہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ رو دینے کو تھی، وہ پھر آئینے میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نہ میرا جی لگتا ہے نہ تمہارا، تو پھر کیا کروں؟ وہ گھوم کر اس سے براہ راست مخاطب ہوا۔ آپ جلدی گھر آ جایا کریں، ہاتھوں میں انگلیاں مسلتے ہوئے اس نے درخواست کی تھی۔ یہ تو تمہارا مسئلہ حل ہوا، میرا تو نہیں۔ اس فرض کو کسی بھی طرح نبھاؤں گا، چاہے جی نہ مانے۔ سچائی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ شکایتی نظروں سے اسے دیکھتی رو پڑی۔ رو تو نہیں، میں نے تو جھوٹ نہیں بولا۔ وہ بے چین سا ہو کر اس کے آنسو پوچھنے لگا تو وہ بجائے چپ ہونے کے اور رونے لگی۔ ایسا کرو تم واپس چلی جاؤ، مجھے نہیں جانا، بعد میں بھی تو چلے جانا ہے۔ الجھن آمیز انداز میں اسے دیکھنے لگی اور وہ اسے چھوڑ کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں رگڑنے لگی۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا۔ کھانا لاؤں؟ نہیں، تم ادھر آؤ۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے پاس رکی اور پھر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جہاں اس کے گالوں پہ سرخی دوڑی تھی وہیں اس کی پلکیں بھی لرز کر رہ گئی تھیں۔ وہ ہاتھوں کے انگوٹھے سے اس کی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہتا ہے تم مجھے کبھی نہ چھوڑ کے جاؤ۔ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ وہ کس اندیشے کے زیر اثر آ کر اس سے یہ کہہ رہا ہے۔ وہ بہت نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ حالانکہ یہ میں جانتا ہوں کہ تم بھی کبھی نہ کبھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اکیلا، تنہا، بے بس و مجبور کر کے۔ اس پل ماہا نے اس کے لبوں پر بہت افسردہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ بے چین سی ہو گئی تھی۔ سب ایسے ہی کرتے ہیں، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تم بھی چلی جانا، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا جب چھوڑ کے جانے لگو تو مجھے جانے کی وجہ بتا کر ضرور جانا۔ اور دیکھو، سچ بولنا۔ جانتی ہو نا مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، اگر جھوٹ بولا تو میں تمہیں تب تک جانے نہ دوں گا جب تک سچ نہ بولو گی۔ اس کا سرد ہاتھ اب بھی اس کے گال پہ تھا، لیکن اسے اس کے سرد ہاتھ کی ہتھیلی سے عجب و وحشت اور خوف سا محسوس ہوا تھا۔ اس کے بالوں میں چلتی اس کی انگلیاں رک گئی تھیں اور وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جب کوئی سچ بول کر مجھے چھوڑتا ہے تو مجھے تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن جب کوئی جھوٹ بول کر مجھے الوداع کہتا ہے تو مجھے بہت اذیت ہوتی ہے۔ اب کی بار پھر اس کی ہونٹوں پر وہی مردہ مسکراہٹ تھی۔ آپ دل سے مسکراتے کیوں نہیں؟ مجھے مسکرانا نہیں آتا۔ کون لوگ تھے جو آپ کے مسکراہٹ لے گئے تھے؟ کچھ لوگ، بعد میں تم بھی انہی لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گی۔ اب کی بار اس کا لہجہ سرد سہی لیکن سہما بھی ہوا بھی تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی دیکھ کر بور ہو رہی تھی، ہونا تھا 100 بار ہوتی رہی۔ دن تو گزارنا تھا، کوئی نہ کوئی طریقہ تو اپنانا تھا۔ کبھی وہ کوکنگ کا بہت شوق رکھتی تھی، لیکن اب کس کے لیے پکاتی؟ وہ کھانے کا شوقین نہیں تھا، وہ اپنے لیے بھی کچھ پکانے کی زحمت نہیں کرتی تھی۔ وہ کتائے انداز میں ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ وہ جب فون کی بیل نے پورے گھر میں ارتعاش سا برپا کر دیا، وہ اسی انداز میں فون اسٹینڈ کی طرف بڑھا۔ ماہا۔ ابھی اس نے ہیلو ہی کہا تھا جب دوسری طرف سے بڑی بے چینی سے اسے پکارا گیا۔ وہ اس آواز پہ کانپ گئی۔ بولو ماہا، تم ہو نا؟ وہ نیچی بیٹھتی چلی گئی۔ میں جانتا ہوں تم ہو ماہا، پلیز بولو نا۔ ارسل، تم نے یہ نمبر کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم کراچی کب آئی اور یہاں آ کر تم نے مجھ سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ اس کے لہجے اور انداز کے سابقہ بے بابی ہنوز تھی۔ وہ
اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ناراض تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے بتاتی ہی نہ جانتی ہو کس قدر بے چین ہوں میں تمہارے لیے، کس قدر تڑپ رہا ہوں۔ ارسل پلیز، اس نے ٹوکنا چاہا لیکن اپنی کوشش میں ناکام رہی۔ کیوں باندھنا چاہتی ہو میرے بے قابو جذبات پر؟ کیوں میری بے تابی بڑھا رہی ہو؟ جانتی ہو بہت ادھورا رہ گیا ہوں میں تمہارے بغیر، تمہیں نہیں جی سکتا نہ بنا تمہارے۔ اس کے لہجے میں صدیوں کا درد آیا تھا، لیکن اس کے سانب جھنجھنا کر رہ گئے تھے۔ ارسل پلیز بند کرو اپنی بکواس، نہیں سننا چاہتی میں تمہاری یہ ارسل پلیز بند کرو اپنی بکواس، نہیں سننا چاہتی میں تمہارے یہ ڈائیلاگز۔ تمہیں یہ ڈائیلاگز لگ رہے ہیں؟ میری زندگی بے رنگ و بے نور ہو چکی ہے اور تمہیں یہ ڈائیلاگز بہت سنگ دل ہو۔ ماہ تمہارے نام میں نے اپنی زندگی وقف کر دی اور تم میری باتوں کو ڈائیلاگز کہہ رہی ہو؟ شٹ اپ ارسل، شٹ اپ۔ وہ اتنے زور سے دہاڑی کہ اسے اپنی آواز ہی اجنبی لگی۔ وائے، اور اب ماہا سبحانی نہیں، میں اب ماہا سبحانی نہیں، ماہا مصطفیٰ ہوں۔ تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اب میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ ماں، تم نے شادی کر لی؟ کیوں مصطفیٰ، کیوں؟ تمہیں میں کیوں نہیں یاد آیا؟ ہاں، میں نے شادی کر لی، اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ بہت بے بسی بیچاری سے چلائی۔ کیوں چھوڑ دو تم پیچھا؟ جب تک تم میری نہیں ہو جاتی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ ارسل، کچھ خوف کرو، تمہیں کسی ایسی بات زیب نہیں دیتی۔ میرے بجائے تم نے کسی اور سے شادی کر لی ہے، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے؟ شٹ اپ، تم مجھے کل کہیں مل سکتی ہو؟ نہیں ارسل، پلیز میں تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چپ ہو جاؤ پلیز، میں نہیں تم سے نہیں ملنا چاہتی۔ اس نے چلا کر فون بند کر دیا اور وہیں گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ فون کے بیل بار بار بجتی رہی لیکن اس نے ریسیو نہ کی۔ ایک بار پھر اس کے اندر خوف سا چھا گیا۔ وہ تو ارسل بٹ کو بھول بھی چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے در پر صدائیں لگانے آ گیا تھا۔ ارسل بٹ کالج میں اس کے ساتھ ہی پڑھتا تھا، بہت رنگین مزاج تھا۔ طبیعت اور مزاج ان دونوں میں بے تحاشا رنگینی اور شوخی تھی۔ لڑکیوں کو پھنسانا اور لمبے چکروں میں گرفتار کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور اسی مشغلے کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ ماہا کے سامنے بھی پھیلا دیے تھے۔ ماہا کو ایسے لوگوں سے بھی نفرت تھی، اس لیے اس نے اس کے خیال کو جھٹک دیا تھا، لیکن وہ بجائے پیچھے ہٹنے کے اس کی محبت میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے بار بار یقین دہانی کراتا رہا کہ اس کے ساتھ پرخلوص ہے اور دل و جان سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے، لیکن اس نے ہمیشہ اس کی محبت کو جھٹلایا تھا اور کبھی اس کو حوصلہ افزائی نہ کی تھی۔ اور اب وہ ایک بار پھر سابقہ بے تابیہ اور بے چینیاں لیے ماہا پکار رہا تھا۔ وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس نے مصطفیٰ کو سمجھنے میں کہیں غلطی کی ہے۔ وہ مصطفیٰ کو جیسا سمجھتی تھی حقیقتاً وہ ویسا نہیں تھا۔ وہ مصطفیٰ کو جذبات و احساسات سے عاری شخص سمجھتی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے محسوس ہو رہا ہے جیسے مصطفیٰ نے جان بوجھ کر اپنے جذبات و احساسات پر باندھ رکھا ہے۔ وہ بہت موڈی بندہ تھا، جب موڈ میں ہوتا اس سے ڈھیروں باتیں کرتا اور جب بیزار ہوتا تو اسے وہ آؤٹ ہونے کا اشارہ کر دیتا۔ اسے اس کا بیزار ہونا اور بیزار رہنا بہت برا لگ رہا تھا۔
پہلے بھی اور اب بھی۔ شک اس نے اس کی چاہ نہیں کی تھی۔ اس کی نظر میں اس کی سوتیلی ماں نے اسے جان بوجھ کر اپنے محبت و چاہت میں سے اپاہج بھانجے کے ساتھ بیاہا تھا۔ اماں بابا کے ساتھ اس کی ناراضگی ہونا تھی۔ شادی کے اول دنوں میں مصطفیٰ اس نے وہ محبت نہیں پائی تھی جو ایک نئی نویلی دلہن اپنے دولہے سے پاتی ہے۔ اس لیے اماں بابا سے ناراضگی میں اس سے شدت بڑھ گئی تھی جو اب تک قائم تھی، لیکن جو ناراضگی شروع سے ہی مصطفیٰ کے لیے اس کے دل میں موجود تھی وہ قدرے کم ہو گئی تھی۔ اب وہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی، کیونکہ وہ بھی دل سے نہ سہی لیکن پھر بھی اس کا خیال کرنے لگا تھا، اسے اہمیت دینے لگا تھا۔ وہ شام کی آنکھوں کا ایک بحروپ لگا، کچھ چھاؤں کچھ دھوپ لگا۔ وہ شام کی آنکھوں کا ایک بحروپ لگا، کچھ چھاؤں کچھ دھوپ لگا، نہ جانے کیوں وہ مجھے کچھ اپنا ہی روپ لگا۔ وہ رات کا کھانا تیار کر رہی تھی، وہ کچن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اپنی پشت سے اس کی نظریں محسوس کر کے وہ پیچھے پلٹی تو بے اختیار لب کچل کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں میں نہ جانے کون سا دکھ درد لیے کھڑا تھا۔ وہ اس پل اذیت میں مبتلا لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ دیکھ رہا ہوں تمہارے ہوتے ہوئے یہ کچن بہت مکمل لگ رہا ہے، لیکن ایک خرابی ہے اس میں۔ وہ کباب تلنے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے اسے دیکھتے ہی رہی۔ میں نے یہاں جیسے بھی کھڑے دیکھا دوبارہ وہ کبھی گھر میں بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ اب وہ افسردگی سے کہتا کبابوں کو الٹ پلٹ کرتا پلیٹ میں نکالنے لگا۔ اس پل اس کا درد اپنے اندر اتارتا محسوس کیا۔ سوچ رہا ہوں اب تم یہاں دوبارہ نظر آؤ گی یا نہیں؟ افسردگی سے سوالیہ نظر اس پر ڈالی تو وہ اختیاراً بول اٹھی، میں کہاں جانا ہے؟ مصطفیٰ میں ہوں آپ کے گھر میں، آپ کے آس پاس ہوں، میرے پاس نہیں ہوں میرے پاس نہیں۔ اس نے نہایت صفا کی اس کو جھٹلایا، جو میرے پاس ہوتے ہیں وہی میرے پاس نہیں رہتے۔ تم کہو تم میرے پاس نہیں ہو۔ یکدم وہی سردی اس کے لہجے میں آ سمائی تھی۔ لیکن مصطفیٰ میں آپ کے پاس ہوں، آپ بس تم کہو تم میرے پاس نہیں ہو۔ وہ عجب ضد لہجے سے میں بولا تھا تو اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں آپ کے پاس موجود ہوں تو میں کیوں کہوں میں آپ کے پاس موجود نہیں ہوں، جبکہ میں آپ سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر کھڑی ہوں؟ تو نہیں کہو گی؟ وہ سرد مہری سے کہہ کر کچن سے چلا گیا۔ فون کی گھنٹی بجی، اس نے بنا سوچے سمجھے ریسیو کی۔ ہیلو ماں، تم ماں بول رہی ہو نا؟ دوسری طرف بے چینی بے قراری تھی۔ ہیلو ماں، شرم کرو اصل پلیز، شکر ہے تم ہی ہو۔ ادھر سے اس سے گہرا سانس لیا گیا تھا، اس کی رنگین تن گئے۔ کیا تکلیف ہے اب؟ نہایت غصے سے وہ چلائی۔ وہ پہلے سے زیادہ بے قرار دکھانے لگا۔ تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ بکواس بند کرو، میں نے کہا جو کہہ دیا وہ نا، میرا تم سے کوئی رشتہ ہے اور میرا تم سے کوئی رشتہ ہے اور تمہارا مجھ سے، اور پھر کس ناطے مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فون پر ہی اس کی درگت بنا دے۔ تم صحیح ہو، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں نا۔ شٹ یور ماؤتھ،
کیا کروں ماں، چین نہیں آ رہا، کیوں میں یہاں ہوں میرے شہر میں، میرے پاس، میرے اتنے قریب، اور میں کتنا بد نصیب ہوں، نہ تمہیں دیکھ سکتا ہوں اور نہ تم سے مل سکتا ہوں، یہی بات مجھے چین نہیں لینے دے رہی۔ ماں تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، کسی کل چین نہیں ہے، وہ کسی پل چین نہیں ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا، اس کے تنے چہرے سے جیسے پسینہ پھوٹ پڑا۔ تمہیں یہ کیوں یاد نہیں آ رہا کہ مسز مصطفیٰ ہوں؟ وہ بے بسی سے جیسے چلائی تھی۔ میرے لیے تو تم وہی ماں ہو نا، میں نے تم سے کبھی کوئی وعدہ نہیں کیا۔ میری ازدواجی زندگی کو ڈسٹرب مت کرو پلیز، کوئی اور نمبر ملا لو، مجھے معاف کر دو۔ سنو ماں، مجھے کچھ نہیں سننا پلیز، آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ اس نے پن نکال دی۔ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب فون کی گھنٹی نے شور مچایا۔ یار اٹھ جاؤ، آپ خود سن لیں۔ اس کے دل میں کوئی اور گھنٹی بج رہی تھی، اس لیے وہ اٹھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ دل تو نہیں کر رہا، لیکن اگر تم کہتی ہو تو جاتی ہوں۔ تو وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر واقعی ارسل ہوا ہو اور وہ مصطفیٰ سے کچھ الٹی سیدھی کہتے، اس بات نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا یہ خیال سچ ثابت ہوا تھا۔ ریسیو کرتے ہوئے اس کی بھاری آواز ابھری۔ میں تو سوچ رہا تھا تمہارے میاں سے بات ہوگی، لیکن شاید تمہیں میرے فون کا انتظار تھا۔ اب کی بار ارسل کے لہجے میں کوئی بے قراری یا بے چینی نہیں تھی، بلکہ اس کا لہجہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ ٹھٹک گئی، اس کے ایک خوف سا اس پہ غالب آ گیا۔ کیا کہنا ہے؟ بہت دھیمی مگر مردہ آواز میں بولی تھی۔ وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ میاں کہیں غریب ہی تو نہیں ہے؟ کیوں کیا ہے فون؟ تمہاری آواز سننا چاہتا تھا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم۔ ڈھیٹ نہیں، بے چین ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن اس کی آنکھیں بے بسی سے چھلک پڑیں، مگر پھر اسے جلد ہی یہ خیال آ گیا کہ وہ اس کے آنے کا منتظر ہوگا۔ اس نے آنکھوں کو بٹے سے رگڑا اور وہ آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا تھا۔ وہ خاموشی سے لیٹ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ اس کی گرد اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ مصطفیٰ، وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے اوپر پرفیوم چھڑک رہا تھا جب پیچھے اس کی آواز سنائی دی، ہوں آج آپ آفس نہ جائیں؟ کیوں؟ وہ حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا تو اس کے قریب آ گئی۔ بس آپ نہ جائیں؟ کیوں؟ وجہ؟ کوئی نہیں تو پھر ضروری ہے کوئی وجہ ہی ہو، آپ آج گھر میں ہی نہیں رہ سکتے؟ وہ چڑ گئی۔ چھٹی کرنے کی وجہ تو ہونی چاہیے۔ وہ پیچھے پلٹ کر دوبارہ سے آئینے کو اپنا سراپا دیکھنے لگا۔ وہ گہرے سانس لیتی کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر اس کے قریب آیا تو وہ بے ساختہ کا سرخ سطح سا چہرہ دیکھنے لگی۔ آنکھوں کی رنگت بھی بے حد پھیکی تھی۔ وہ آج اسے روکنا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ بیمار تھی، لیکن وہ اپنی بیماری کو ماننا نہ تھا۔ اسے آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر آرام کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ نہ جانے وہ خود کو اتنی سزا کیوں دیتا تھا۔ تو پھر میں جاؤں؟ نہ جانے کیوں وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی تو اس کا گال تھپتھپا کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا تھا اگر میری ذرا سی بات مان جاتے؟ پھر فرمائش بھی میں نے اپنے لیے تھوڑی کی تھی، تمہاری خاطر ہی تمہیں روک رہی تھی، اور تم اتنے بے مروت ناراض کرنا جانتے ہو، راضی کرنا آتا نہیں۔ بھیگتی آنکھوں نے گالوں کو بھگوایا تو وہ ایک دم سے چونک گئی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ جھٹ ہاتھوں کے پشت سے آنکھیں صاف کرنے لگی۔ آپ ابھی نہیں گئے نہیں؟ تم جانے دو گی تو جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ میں نے
مطلب یہ کہ تم مجھے بتا نہیں سکتی تمہیں کہ مجھے سخت بخار ہے جس کے لیے مجھے آرام کی شدید ضرورت ہے، اور میں اس لیے گھر پہ رہ کر خوب آرام کروں، یہ کہوں گی تو آپ ڈانٹ دیں گے۔ اس نے سادگی سے جیسے اسے اطلاع دی تھی، تو مجھے روکنے کی اصل وجہ یہی وہ بنا بولے اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا، اس کی خاموشی سے گھبرا کر وہ کچھ کہنے کو سوچ ہی رہی تھی جب وہ بول پڑا، کبھی کبھی تم مجھے بہت اچھی لگنے لگتی ہو۔ اس کا دل یک بار رکی دھڑکا، وہ بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگنے لگا ہے جیسے تم اور لوگوں جیسی نہیں ہو، تم مختلف ہو، بہت مختلف، سب سے ہٹ کر۔ تم میں مجھے ملاوٹ نظر نہیں آتی، مجھے لگتا ہے تم میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، تم بہت مختلف ہو ماہا، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ایسا لگنے لگا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت رافقی سے کہتا یکدم مضطرب سا ہو گیا، اس کے ہاتھ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ حق تک سے رہ گئی۔ وہ کچن میں کھڑی تھی اور کسی نے آ کر کچن کے دروازے پر اپنی انگلیاں بجائیں۔ وہ چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ جین شرٹ میں ملبوس نازک نگوش والی لڑکی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کون؟ وہ بینچ میں مبتلا تھوڑی آگے بڑھ گئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ سامنے والے سے واقف نہ تھی۔ مصطفیٰ کہاں ہے؟ کدھر ہے وہ؟ لڑکی بڑی عجلت میں دائیں بائیں دیکھتی وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ بھی کچن سے باہر نکل آئی۔ بتاؤ کدھر ہے وہ؟ لیکن آپ ہیں کون؟ لڑکی آگے آگے تھی اور وہ پیچھے پیچھے۔ لڑکی کبھی ادھر جھانک رہی تھی کبھی ادھر، اور وہ حیران پریشان صورت لیے اس کی پیروی کر رہی تھی۔ نہ جانے کون تھی اور کیوں اس طرح کر رہی تھی۔ تم بتاتی کیوں نہیں کدھر ہے وہ؟ پہلے آپ بتائیں آپ ہیں کون؟ اس نے نہایت تیزی سے پوچھا تو لڑکی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اچھا تو وہ اپنے روم میں ہوگا۔ اس کا سوال نظر انداز کرتی واپس پلٹی۔ ضروری نہیں وہ اپنے روم میں ہی ہو، وہ اپنے آفس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے بھی تیکھا سا جواب دیا۔ وہ وہاں نہیں ہے، میں وہاں سے ہو کر آئی ہوں۔ پلیز آپ آرام سے بیٹھیں، میں آپ کو بلاتی ہوں۔ اگر آپ کا کوئی ضروری کام ہے تو وہ آپ سے مل لیتی ہے۔ اس لڑکی کے سامنے وہ بالکل ہونک لگ رہی تھی۔ وہ گھر میں ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ لڑکی جیسے متوحش سی ہو گئی۔ اس کے انداز پہ اسے بھی جی بھر کر غصہ آیا، مگر وہ کنٹرول کر گئی۔ آپ بیٹھ کر بات کریں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی نا، یوں کس کے گھر آ کر کون سا روم ہے اس کا؟ لڑکی نے اس کی بات کاٹ دی۔ مصطفیٰ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی آگے بڑھتی، وہ وہیں سے مصطفیٰ کو آواز دینے لگی اور پہلے آواز سے ہی باہر نکل گئی، لیکن لڑکی پر نظر پڑتے ہی یک دم اس کے قدم رکے تھے۔ ماہا نے اسے ٹھٹکتے دیکھا تھا۔ بھائی آپ؟ اس کے بھائی کہنے پر ماہا بھی ٹھٹک کر رہ گئی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اس کی آواز نہیں، برف کا وہ گرا تھا، لیکن لڑکی اس کی سمت بڑی تھی۔ بھائی میں اپنے لیے نہیں آئی مما، اس سے پہلے کہ میرا تم پہ ہاتھ اٹھ جائے یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کی گرج دار آواز پہ ماہا بھی کام کر رہ گئی تھی۔ لڑکی بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ بھائی ماما، میں نے تم سے کہا یہاں سے چلی جاؤ۔ لڑکی اس کے غصے کی خاطر میں ہی لا رہی تھی۔ آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ وہ رونے لگی تو مصطفیٰ کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں پھوٹ پڑیں۔ ماما کو کینسر ہے، وہ ہسپتال میں ہے اور آخری سانسوں میں آپ کو پکار رہی ہیں، پلیز بھائی۔ وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ وہ اس کی کلائی سے پکڑ کر باہر کھینچتا رہ گیا۔ میری بات تو سنیں مصطفیٰ، ماما آپ کو مصطفیٰ پلیز۔ وہ نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ وہ بڑی بے دردی سے اسے کھینچتا چلا گیا۔ واپس آیا تو غصے سے ماتھے سے تمام رگیں
نہیں ہو گئی تھی نہیں تم تھی ماہا الجھی الجھی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو اپنا ایک نظر دیکھتا بنا کچھ کہے تیز تیز اپنے کمرے میں چلا گیا، اور جب تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو اسے بستر میں پڑا دیکھ کر وہیں کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، اس نے بھی شاید اسے کچھ بتانا ضروری نہ سمجھا، بس چپ چاپ بستر پر پڑا رہا۔ وہ اس سے پوچھے بغیر قریبی کلینک سے ڈاکٹر زیدی کو بلا لائی تھی، لیکن وہ بات اس کی ملامتی نظروں کو سہنا بھی پڑا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کے لیے سوپ تیار کرنے لگی اور جب باؤل میں نکال کر کمرے میں آئی تو وہ موبائل کان سے لگائے بہت دھیمی آواز میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جی پاپا وہ آ گئی ہے اور آپ کر لیں بات۔ وہ جان گئی تھی کہ مرتضیٰ صاحب کا فون ہے، اسی لیے اس نے جھٹ ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ انہوں نے ہیلو ہی کہا تھا کہ اس نے مصطفیٰ کی شکایتیں لگانا شروع کر دی تھی۔ جواباً انہوں نے بہت فکر مندی سے اسے اس کا خیال رکھنے کی تلقین کی تھی، اور پھر مصطفیٰ کو جی بھر کر ڈانٹ پلائی، اور صرف اسبات میں سر ہی ہلاتا رہ گیا۔ جی مجھ سے اس قدر برگشتہ ہو موبائل آف کر کے میز پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تو اس نے بے اختیار گردن ہلا دی۔ تو تم بھی چھوڑ کر جاؤ مجھے؟ کیوں یہاں میرے پاس بیٹھی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور پھر بولی تو بہت دھیمی آواز میں، چھوڑنا ہوتا تو پہلے روز ہی چھوڑ جاتی۔ اس کا اتنا کہنا تو اعصاب جھنجھنا اٹھا۔ تو کیوں نہیں چھوڑا؟ تم بھی چھوڑ جاتی، میں نے تمہیں اپنے ساتھ باندھا تو نہیں رکھا تھا؟ غصے سے کہتے ہوئے کمبل چھال کر وہ اٹھنے لگا تھا تو اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھنے نہ دیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اس قدر ناراض ہو رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ زور سے بازو چھٹکا لیا لیکن اس نے بازو نہ چھوڑا۔ کچھ نہیں ہوا تو پھر لیٹے یہاں آرام سے۔ مجھے نہیں آرام کرنا، چھوڑو مجھے۔ وہ نرو ٹھہر پن سے بولا۔ آپ بھی نہ بس اس نے اسے لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ لب کھینچ کر اپنی پیشانی مسلنے لگا تھا تو وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر اپنے ہاتھوں سے اس کی پیشانی مسلنے لگی۔ اس نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا لیکن وہ برا مانے بغیر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیا پریشانی ہے؟ کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں؟ کس بات کی ٹینشن لوں گا؟ الٹا وہ اس سے پوچھنے لگا۔ اپنی ماما کی جو ہسپتال میں ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں میں پھسلا تو وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا میری کوئی ماں ہے؟ لہجہ نہیں، انداز بھی بہت شفاف تھا۔ ظاہر ہے آج ہی پتہ چلا۔ آپ یہاں اماں تو بتانے سے رہ گئے۔ آپ اس کی زبان سے شکوہ نکلا۔ میں قطعی نہیں جانتی تھی کہ آپ کی ماں زندہ ہے یا آپ کی بہن، اور اس سے آگے وہ بول نہ سکی کیونکہ اس نے ہاتھ اٹھا کر مزید بولنے سے روک دیا تھا۔ وہ چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک پل اس کے لیے آنکھیں بند کیں اور پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس پل اس کی آنکھوں میں کیا تھا؟ کوئی گہرا دکھ، کوئی گہرا زخم۔ وہ کس اذیت میں مبتلا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس وقت وہ اذیت اس کے اندر اتر گئی تھی۔ جانتی ہو ہم کتنے بہن بھائی ہیں؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی لیکن اس نے سنائی نہ دی۔ صرف 3 بھائی ہیں، ماں نے ہی بتایا تھا۔ وہ بھی آہستہ سے بولی تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اور بہنیں؟ اماں نے کہا تھا نہیں ہے۔ اور بابا نے نہیں بتایا؟ انہوں نے ضروری نہیں سمجھا جو
تجھے بتانے کی سے کہ مجھے سے میری شادی ہو رہی ہے، اس کا کوئی والی وارث ہے بھی یا نہیں۔ انہوں نے تو اپنے کندھوں سے صرف ایک بوجھ اتارا تو تھا، سو اتار دیا۔ یہ بھی مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا کہ بتا دیا کہ میری کسی دن شادی ہے۔ بہت تلخی سے وہ بولی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بہت تلخی ہے تمہارے انداز بھی بالکل میری طرح۔ وہ کچھ کہے بغیر سر جھکا گئی، وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تھوڑی خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، خیر میں نے ہی خالہ اماں کو منع کیا تھا کہ وہ میری سسٹرز کے بارے میں آپ نے جھوٹ بولنا چاہا تھا۔ جھوٹ بولنا نہیں، چھپانا چاہا تھا، لیکن پھر میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ تمہیں سب کچھ بتا دیں، لیکن شاید انہوں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ چلو یہ سب کچھ میں کسی اور روز بتاؤں گا، کافی فی الحال تو اس طرف تو صرف اتنا ہی۔ ہم 6 بہن بھائی ہیں، 3 بھائی اور 3 ہی بہنیں۔ 3 بہنیں۔ اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ وہ گردن ہلاتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کدھر میں ہیں سب؟ آواز تحیر سے بڑھتی۔ وہ 2 بھاگ گئیں، ایک کو میں نے بھگا دیا۔ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھیں سوالیہ تھیں جبکہ لبوں پر قفل تھا۔ تو کیسی لگی آج آپ سب کو یہ والی ویڈیو؟ ناول کا یہ تھا پہلا پارٹ، تو کمنٹ کر کے بتائیں۔ اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو پریس دا بیل آئکن پریس دا بیل آئکن۔ اور اس میں تھوڑی سی غلطیاں ہوں تو اس کے لیے آئی ایم سوری۔ اور انشاءاللہ آپ سب سے کل ملیں گے، ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ آپ سب سے کل ملاقات ہوگی۔ تو اللہ حافظ۔